ایک روایت میں آتا ہے کہ تین نوجوان تھے اور تینوں بڑے ہی گہرے دوست تھے اور تینوں دوست بے روزگار تھے، یعنی ان کے پاس کوئی روزگار میسر نہ تھا۔ اب تینوں دوست آپس میں مشورہ کر کے روزگار کی تلاش میں سفر میں نکل گئے۔ اب کچھ دیر سفر کیا تو راستے میں بارش کا نزول ہو گیا۔ اب شدید بارش آئی۔ اب تینوں دوست بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ اب روایت کے الفاظ ہیں کہ جب وہ غار میں چھپے تو غار کا جو راستہ تھا اس کے اندر جانے کا، اس سے باہر آنے کا، اچانک ایک پتھر اس غار کے آگے آیا اور وہ غار جو ہے وہ بند ہو گئی، اور وہ تینوں جو دوست تھے جو گھر سے ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، اب وہ تینوں دوست اس غار میں پھنس گئے۔ اب اس کے بعد وہ تینوں دوست آپس میں مشورہ کرنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم تینوں دوست اپنی اپنی کوئی نیکی یاد کرتے ہیں، جو نیکی ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہوگی۔ اب برادران اسلام، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سارے دوست، تینوں دوست نیکی کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے مالک ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اب برادران اسلام ذویل احتشام، اب پہلا دوست عرض کرنے لگا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، اے خالق، اے مالک، تیرا گناہگار بندہ ہوں، تیرا عاجز بندہ ہوں۔ اے مالک تو جانتا ہے، اے مالک تو جانتا ہے کہ تب تک میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا جب تک میں اپنے والدین کو دودھ پیش نہ کر دیتا۔ یعنی یہ مالک تو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین کا کتنا فرما بردار تھا، یہ جو میں اپنے والدین پر ان کی ادب کرتا، ان کا احترام کرتا، اے مالک میں تیری رضا کے لیے کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر سے نکلا اور مجھے کافی دیر ہو گئی۔ جب میں گھر میں واپس پہنچا نا تو دیکھا میرے والدین سو چکے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دودھ دویا اور میں نے اپنے بچوں کو پیش کرنے کی بجائے میں اپنے والدین کے سرہانے ساری رات موجود رہا، ساری رات انتظار کرتا رہا کہ میرے والدین کب نیند سے بیزار ہوں اور یہ میں دودھ اللہ کی رضا کے لیے اپنے والدین کو پیش کروں۔ اے مالک تو جانتا ہے یہ نیکی میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کی ہے۔ اے مالک اس نیکی کی برکت سے ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اب برادران اسلام ذویل احتشام، اب روایت میں ملتا ہے کہ وہ جو غار کے آگے جو پتھر آ چکا تھا وہ تھوڑا سا ہٹا اور جو سورج کی کرنیں تھی وہ اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اب برادران اسلام ذویل احتشام، اسی طرح اب دوسرا جو آدمی تھا، دوسرا جو دوست تھا، اس نے عرض کی، اے مالک تو جانتا ہے ایک دن میری چچا کی بیٹی نے مجھے دعوت غنا دی، مجھے اپنی طرف بلایا، تو میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے تجھ سے ڈرتے ہوئے، دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے میں نے اس گناہ کو ترک کر دیا ہے۔ مالک اس نیکی کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما دے۔ اب روایت میں آتا ہے وہ جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ اب اسی طرح تیسرا دوست مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے مالک تو جانتا ہے میں کتنا امانت دار تھا، جب بھی میں کسی کے ہاں مزدوری کرتا تو میں پوری ایمانداری کے ساتھ کیا کرتا۔ اے مالک میری اس نیکی کی وجہ سے اے مالک ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ان تینوں دوستوں کے یہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما دی۔ تو برادران اسلام ذویل احتشام، اس روایت میں ایک تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جو بھی اعمال کریں، نماز پڑھیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، روزہ رکھیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اگر حج کریں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں۔
یعنی المختصر کوئی بھی اچھا عمل کریں اس میں ہماری یہی مراد ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو برادران اسلام، جب ہم یہ نظریہ رکھ کر، یہ عقیدہ رکھ کر ہم نیک عمل کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمارے اس نیک عملوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آئیں گی، ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آئیں گی، ہماری زندگی میں جو تنگ دستیاں آئیں گی، تو پھر اللہ تعالی ہمارے ان نیکیوں کی وجہ سے، ان نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا۔